الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الوطن من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام بزرگان محترم، برادران عزیز، اور سب سے بڑھ کر اس بابرکت اور مقدس محفل کا انعقاد کرنے والے ہم سب کے مخدوم و مکرم، ہم سب کے مشفق و مربی، ہمارے مدرسے کے ذمہ داران حضرات، حضرت مولانا محمد مبین صاحب، حضرت مولانا محمد خلیل احمد صاحب، قاری محمد اسرائیل صاحب اور قاری عبدالحفیظ صاحب وغیرہ حضرات، آپ تمام حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے اس خوبصورت اور بابرکت محفل کا انعقاد کیا۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج یوم آزادی کا دن ہے، آج 15 اگست کا دن ہے۔ آج ہی کے دن ہمارا یہ ہندوستان، ہمارا یہ ملک آزاد ہوا تھا۔ میرے محترم، آج ہی کے دن نہ جانے ہمارے علماء نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی، نہ جانے کتنے علماء کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا گیا، نہ جانے کتنے علماء کو گولیاں مار دی گئیں، نہ جانے کتنے علماء کو تلواروں سے کاٹ دیا گیا۔ میرے محترم، آج میں انہی یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور سرخیل آزادی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ان علماء کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے
اس ہندوستان کی جنگ آزادی میں نہ جانے کتنی قربانیاں دی، نہ جانے کتنے علماء نے اپنا خون بہایا ہے۔ میرے محترم، آج میں ان سرخیل آزادی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، کہ جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ فگن تھی، کہ جنہوں نے ہر دور میں باطل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، کہ جنہوں نے اپنی ساری کی ساری زندگی اسلام کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی تھی، جن کی ایک تاریخ ہے، جن کی ایک داستان ہے، کہ جنہوں نے ہر دور میں اسلام کی آبیاری کی ہے، کہ جنہوں نے ہر دور میں اسلام کی طرف بڑھنے والی ہر باد سمون کی راہ میں دیواری آہنی بن کر کھڑے ہو گئے تھے۔ میرے محترم، اس ہندوستان کی مقدس سرزمین کا ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دیتا ہے، اس ہندوستان کی مقدس سرزمین کا ایک ایک لمحہ اس بات پر شاہد ہے کہ یہ طبقہ ان اصحاب فکر و نظر کا طبقہ ہے، یہ طبقہ ان وارثان قلب و جگر کا طبقہ ہے، کہ جنہوں نے تاریخ کے ہر نازک موڑ پر اس امت کی رہنمائی اور دستگیری فرمائی ہے۔ یہ قافلہ ان اصحاب فکر و نظر کا قافلہ ہے، کہ جنہوں نے ہر دور میں باطل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ جب کبھی باطل نے حق کو چیلنج کیا تو انہوں نے ان کے چیلنج کو قبول کیا اور سر بکف کے نعرے لگاتے ہوئے میدان کے اندر آ نکلے اور بڑی بے خوفی سے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا۔ میرے محترم، انہوں نے اپنی جانیں کو دے دی مگر کبھی باطل کو پیٹھ نہ دکھائی۔ انہوں نے اپنے سر تو کٹا دیے، سر کو اپنے جسم سے جدا کر دیے، مگر پرچم اسلام کو سرنگو نہ ہونے دیا۔ غرضے کہ انہوں نے ہر محاذ پر باطل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ہر طرح سے باطل کا مقابلہ کیا۔ اگر ضرورت پڑی تو انہوں نے گولیاں بھی چلائی، اور اگر ضرورت پڑی تو انہوں نے تلواریں بھی چلائی، اور اگر ضرورت پڑی تو انہوں نے تیر بھی چلائے، اور اگر ضرورت پڑی تو انہوں نے قلم بھی اٹھائے، اور اگر ضرورت پڑی تو انہوں نے اپنی زبانیں بھی کھولی، اور اگر ضرورت پڑی تو انہوں نے اپنی قوم کے ننھے منھے نونہالیوں کی تربیت اور اصلاح فرما کر ان کے لیے دیواریں آہنی اور فولادی لشکر بنا کر تیار کر دیا تھا۔ آج میں انہی جیالوں اور سرفروشہ اسلام کی تھوڑی سی تاریخ اور ادنا سی جھلک آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس ہندوستان کی جنگ آزادی میں کیا کارنامے انجام دیے ہیں، اور ان کا اس ہندوستان کی جنگ آزادی میں کیا مقام اور ان کا کیا مرتبہ اور ان کا کیا عہدہ رہا ہے۔ میرے محترم، جب اس ہندوستان کی مقدس سرزمین پر اس انگریز بھیڑیے کا ناپاک سایہ پڑا تو اس نے اپنی شاطرانہ اور عیارانہ چالوں سے، اپنی چالاکیوں سے، اپنی ہوشیاریوں سے اس پر قبضہ کر لیا اور وہ اس کے مالک بن بیٹھے۔ جب باشندگان ہند کو طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم کیے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے ارزاں ہونے لگا، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، تو ایسے
سب سے پہلے جس شخص نے علم بغاوت بلند کیا تھا، ارے وہ کون تھا؟ وہ شاہ عبدالعزیز ابن ولی اللہ محدث دہلوی تھا۔ ارے یہی وہی مرد مجاہد ہے، یہی وہ درویش خدا ہے کہ جس نے مسلمانوں کے وقت سے پہلے ہی نصب العین ہونے کا اعلان کر دیا تھا، جہاں تک پہنچنے کے لیے لوگوں کو برسہ برس انتظار کرنا تھا۔ جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرائے جانے لگے، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے جھنڈے لہرائے جانے لگے۔ ارے مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کا درس دینے والے علماء کرام، خانقاہوں میں بیٹھ کر شمع اسلام کو روشن کرنے والے علماء اعظام، مدرسوں میں بیٹھ کر قرآن و حدیث کا درس دینے والے علماء کرام، اپنے مسندوں کو چھوڑ کر، اپنے مدرسوں کو چھوڑ کر، اپنی خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان کے اندر آ نکلے اور بڑے بے خوفی سے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا اور ان کے خلاف ایک محاذ بنا کر بے سر و سامانی کے عالم میں نکل پڑے اور اس شعر کا مصداق بن گئے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہ رو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ حضرات محترم، معزز سامعین کرام، یہ کارواں طویل مسافت کو طے کرتے ہوئے کیسے منزل مقصود تک پہنچتا ہے، کیسے منزل مقصود کو جا کر چومتا ہے، یہ بہت لمبی داستان ہے، یہ ایک بہت لمبا قصہ ہے جس کا سنانے کے لیے ہمارے پاس کوئی وجود نہیں ہے۔ اس طویل مسافت کو طے کرتے ہوئے نہ جانے کتنی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا، اس طویل مسافت کو طے کرتے ہوئے نہ جانے کتنی مصیبتیں برداشت کرنی پڑی، نہ جانے کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس طویل مسافت کو طے کرتے ہوئے ان کے پاؤں ہمیشہ لہو لہان رہا کرتے تھے، ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کا وجود غبارے راہ بن کر اڑ گیا تھا۔ کبھی جبر و تشدد کی خاردار جھاڑیوں نے ان کے دامن حیا کو تار تار کیا، کبھی وحشت و بربریت کے پہاڑ ان کی راہوں میں حائل کیے جانے لگی، کبھی ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر توڑے جانے لگے، مگر اس بزم جنوں کے دیوانوں نے ہمت نہیں ہاری اور منزل مقصود تک پہنچنے کی کوشش کی اور پہنچ کر ہی دم لیا۔ راستے کی غربت و دوری سے بے فکر، طمانینت قلب و جگر سے مستغنی، پریشانی افکار کے احساسات سے بے نیاز، خطرات و وساوس کی گرفت سے بے خوف، منزل مقصود کی تلاش میں کبھی عرب کے چکر کاٹے تو کبھی ترکی کے چکر کاٹے، کبھی منزل مقصود کی تلاش میں کبھی روس کی چکر کاٹے تو کبھی افغانستان کی پہاڑیوں کو ناپا، اس منزل مقصود کی تلاش میں کبھی مالٹا کی کوٹھریوں میں قیام کیا تو کبھی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر نغمہ آزادی سناتے رہے تو کبھی ریوالور کی لبلبی پر انگلی رکھ کر یہ کہتے تھے کہ شاید گولیوں کی سنسناہٹ ہی ہم کو منزل مقصود کا پتہ بتا سکے، تو کبھی پھانسی کے پھندوں کو چوم کر منزل مقصود کا نشانہ پوچھتے تھے، تو کبھی اپنے آپ کو اپنے آپ کی جان گوا دیا کرتے تھے۔ غرض ہے کہ ان دیوانوں نے ہر راہ سے منزل تک پہنچنے کی کوشش کی اور پہنچ کر ہی دم لیا۔ اسی وجہ سے تاریخ ہند ہم سے کہتی ہے، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے محفل تک، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے محفل تک، بیدادی ان کی عام ہوئی صحراؤں سے لے کر ساحل تک۔ ہاں سنگ گراں پہ لکھتے تھے وہ دل ناداں کا حال، ہاں
سنگ گراں پہ لکھتے تھے وہ اپنے دل ناداں کا حال، شاید کہ تلاش مقتل میں پہنچے کوئی پتھر قاتل تک کا۔ حضرات محترم، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچی بات ہے کہ اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں اگر ہمارے اس ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں ہمارے علماء حصہ نہ لیتے، اگر ہمارے علماء اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں شریک نہ ہوتے تو قسم خدا کی ہمارا یہ ملک کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ اگر سرخیل آزادی نہ ہوتے تو تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی، تحریک خلافت نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی، مقدمہ وہابیان نہ چلتا، امبالہ سازش کیس نہ بنتا۔ الغرض علماء کرام ہی نے اپنے خون جگر سے عروس آزادی کی حنا بندی کی ہے اور اپنے مقدس لہو سے شجر آزادی کو سینچا اور اس کو پروان چڑھایا ہے۔ چنانچہ سن 1857 کی جنگ آزادی میں 2 محاذ بنائے گئے، 2 قافلے اور 2 جماعتیں بنائی گئی، ایک قافلہ اور ایک جماعت امبالے کے اندر بنائی گئی۔ امبالے کے اندر اس جماعت کا وجود ہوا جس کی قیادت اور جس کی ذمہ داری حضرت مولانا جعفر تھانیسری کے پاس تھی، اور دوسری جماعت اور دوسرا قافلہ شاملی کے اندر بنایا گیا کہ جس کی قیادت اور جس کی ذمہ داری حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس تھی۔ اسی سن 1857 کی جنگ آزادی میں بڑے بڑے علماء شہید ہوئے ہیں۔ اسی سن 1857 کی جنگ آزادی میں نہ جانے کتنے بڑے بڑے علماء زخمی ہوئے ہیں۔ اسی سن 1857 کی جنگ آزادی میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی شہید ہوئے ہیں۔ اسی سن 1857 کی جنگ آزادی میں حضرت گنگوہی زخمی ہوئے ہیں۔ اسی سن 1857 کی جنگ آزادی میں حافظ ضامن شہید ہوئے ہیں۔ اسی سن 1857 کی جنگ آزادی میں تقریباً 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے ہیں، جن میں سے 51,500 علماء کرام تھے۔ صرف دہلی کے اندر 500 علماء کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا اور ان کو پھانسی دی گئی۔ بہرحال اس جنگ کے اندر اور اس محاذ کے اندر وسائل کی قلت اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے فرنگیوں کا غلبہ ہوا تو وائسرائے برطانیہ نے اپنی ہندوستانی مشیروں سے رائے طلب کی کہ بتاؤ ہندوستان کے اندر تمہاری حکومت کیسے قائم رہ سکتی ہے، تم ہندوستان کے اندر اپنی حکومت کو کیسے قائم رکھ سکتے ہو۔ تو ہندوستان میں رہنے والے اس وقت کے سب سے بڑے سیاستدان، اس وقت کے سب سے بڑے نیتا ڈاکٹر ولیم مور نے جو سب سے پہلے رپورٹ پیش کی تھی اس کے اندر لکھا تھا کہ ہندوستان کے اندر، اس ملک ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہیں۔ جب تک اور ہندوستان کی جنگ آزادی بھی مسلمانوں نے لڑی ہے، جب تک مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد موجود ہوگا اس وقت تک اس ہندوستان پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا اور اس کا کوئی مالک نہیں بن سکتا۔ اس لیے سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس ملک ہندوستان سے مسلمانوں کے اندر سے
جذبہ جہاد کو ختم کرنا ہوگا، اور اس سے پہلے اور ایک اور چیز کا ختم کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان سے قرآن کریم کو اور علماء کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ سن 1861 میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے اس بدبخت انگریز نے جلائے، اور اس کے بعد علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انگریزوں نے اس کے بعد علماء کو جلانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک انگریز مورخ مسٹر ایڈورڈ ٹامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ سن 1864 سے لے کر سن 1861 تک انگریزوں نے علماء کرام کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور یہ 3 سال ہندوستان کی تاریخ کے بڑے المناک سال رہے ہیں، اور ان 3 سالوں میں انگریزوں نے 14,000 علماء کرام کو تختہ دار پر چڑھایا ہے۔ ٹامسن کہتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کا کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جس پر علماء کرام کی گردنیں نہ لٹکی ہوئی ہوں۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کرام کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا، اور وہ کہتا ہے کہ علماء کرام کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے ان کو جلا دیا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کرام کو ہاتھی کے اوپر کھڑا کر کے اور ان کی گردنوں میں پھندا ڈال کر ان کو درختوں سے باندھ کر ہاتھی کو ان کے نیچے چلا دیا جاتا تھا۔ اور ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کرام کو بوریوں میں بند کر کے ان کو دریا کے اندر دھکیل دیا جاتا تھا، اور اوپر سے ان کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا تھا۔ لیکن آج ان سب قربانیوں کے باوجود، ان سب قربانی دینے کے باوجود ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر، کہ جس کے اندر نہ جانے ہمارے کتنے بڑے بڑے علماء نے قربانی دی ہے، آج مسلمانوں کو دوسرے نمبر کا شہری قرار دیا جا رہا ہے۔ آج اس ملک ہندوستان کے اندر ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے جا رہے ہیں۔ کبھی ان کے ساتھ لڑائی کا معاملہ کیا جاتا ہے، تو کبھی ان کے گھروں کو توڑ دیا جاتا ہے، تو کبھی ان کو گھروں سے باہر دھکیل دیا جاتا ہے۔ لیکن مسلمانوں، یاد رکھو، ان سب میں بھی ہمارا اپنا ہاتھ ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، اعمالکم اعمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے اوپر، ویسے تمہاری کرسیوں پر تمہارے حکمراں بٹھا دیے جائیں گے، جو ہر جگہ تم پر ظلم کرتے رہیں گے اور ہر وقت تم پر ظلم کراتے رہیں گے۔ آپ کسی عالم کے پاس جاؤ، جا کر کے پتہ کرو کہ اس کے ملک کے اندر ظالم حکمرانوں کو کب مسلط کر دیا جاتا ہے، ظالم حکمرانوں کو اختیار کی کرسی پر کب بٹھا دیا جاتا ہے، ظالم حکمرانوں کو ملک کی کرسی کب سونپ دی جاتی ہے۔ تو وہ عالم قرآن و حدیث کو پڑھیں گے، قرآن و حدیث کو تلاش کریں گے، اور پھر آخر میں یہی جواب ہوگا کہ جب ملک کے اندر گانا بجانا عام ہو جائے، کہ جب ملک کے اندر شراب نوشی عام ہو جائے، کہ جب ملک کے اندر نشہ کرنا عام ہو جائے، کہ جب ملک کے اندر بوتل عام ہو جائے،
کہ جب ملک کے اندر بیٹے اپنی ماں پر ظلم کرنے لگے، کہ جب ملک کے اندر طرح طرح کی خرافات ہونے لگے، تو وہ عالم کہیں گے تو اللہ کی طرف سے سب سے پہلے اس وقت جو عذاب نازل ہونے والا ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ عذاب یہی ہوتا ہے کہ اللہ اس وقت تمہارے اوپر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے جو ہر وقت تمہارے اوپر ظلم کرتا رہتا ہے۔ مسلمانوں، ہمیں ہوش میں آنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ شاعر کہتا ہے، مسلمانوں سمجھ جاؤ اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، مسلمانوں سمجھ جاؤ اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آ جانے کا وقت آیا۔ جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمانوں پھر وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا۔ جہاں سے چلے تھے 313 تم مسلمانوں، جہاں سے چلے تھے 313 تم مسلمانوں، انہیں ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ سنو روزہ اطہر سے کیا آواز آتی ہے، سنو روزہ اطہر سے کیا آواز آتی ہے، مسلمانوں میری حرمت پہ مر مٹنے کو وقت آیا۔ اسلام کی آبرو باقی رہی تو تم باقی رہو گے، اسلام کی آبرو باقی رہی تو تم باقی رہو گے، وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا۔ اٹھو مایوسیوں کی زندگی سے موت بہتر ہے، اٹھو مایوسیوں کی زندگی سے موت بہتر ہے، اب مر کر حیات جاودہ پا جانے کا وقت آیا۔ معزز سامعین کرام، اب ہم اپنے پروگرام کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جھنڈا پھہرائیں گے، اس کے بعد اپنے پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ سبھی حضرات کھڑے ہو جائیں۔